جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حال ہی کے اندر چند روز قبل انڈیا کی سرزمین کے اوپر ایک خاتون نے ہمارے آقا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر بے ادبی اور گستاخی کا مظاہرہ کیا، جس کے نتیجے میں بے شمار ممالک کے اندر ریلیاں بھی نکالی گئی، بھرپور انداز سے انڈیا سے بائیکاٹ کے نعرے بھی لگائے گئے۔ تو ہر انسان، ہر مسلمان نے، ہر جماعت نے اپنی طرف سے اپنی عشق اور محبت کا اظہار کیا ہے اور انڈیا کو یہ پیغام دیا ہے، یاد رکھنا ہے کہ مومن کو اگر سب سے زیادہ کوئی محبوب ہے کائنات عالم کے اندر تو وہ رب کے محبوب آقا حضور سرکار مدینہ کی ذات ہے۔ ایک مومن اپنی جان سے بڑھ کر حضور سے پیار کرتا ہے، ایک مومن اپنی اولاد سے بڑھ کر حضور سے پیار کرتا ہے، ایک مومن اپنے والدین سے، اپنے کنبے اور خاندان سے بڑھ کر، اپنے مال سے بڑھ کر، اپنی تجارت سے بڑھ کر، اپنے بزنس سے بڑھ کر، حتیٰ کہ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر اگر پیار کرتا ہے تو آمینہ کے لال سے پیار کرتا ہے، رب کے محبوب سے پیار کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور کی جو محبت ہے یہ روح ایمان ہے۔ حضور کی محبت ہر مومن کے ایمان کا بنیادی حصہ ہے۔ اس وقت تک کوئی بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک ساری کائنات سے بڑھ کر حضور سرکار مدینہ سے پیار نہ کرنے لگ جائے۔ تو حضور کی محبت ہر مومن کے ایمان کی بنیاد ہے، حضور کی محبت روح ایمان ہے، حضور کی محبت کامل ایمان کی دلیل ہے۔ حضور کی محبت کے بغیر کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یاد رکھنا، جس نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، جس نے حضور کی غلامی کا پٹا گلے کے اندر ڈالا ہے، تو حضور کا کوئی بھی غلام، حضور کا کوئی کلمہ پڑھنے والا، حضور کا کوئی امتی کبھی بھی گستاخی رسول کا ارتکاب کرنا تو دور کی بات ہے، گستاخی رسول کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو یاد رکھنا، جس طرح ایک مومن، ایک مسلمان حضور کی گستاخی نہیں کر سکتا، حضور کی گستاخی کے بارے میں تصور اور سوچ بھی نہیں رکھ سکتا ہے، تو یاد رکھنا اسی طرح کوئی بھی مسلمان حضور کی گستاخی برداشت بھی نہیں کر سکتا ہے۔ جس طرح مسلمان حضور کی گستاخی خود نہیں کر سکتا ہے، اسی طرح کسی اور مذہب والوں سے حضور کی گستاخی سن کے برداشت بھی نہیں کر سکتا ہے۔ یاد رکھنا، ہر معاملے کے اندر کمپرومائز ہو سکتی ہے، لیکن ناموس رسالت کے معاملے میں کمپرومائز نہیں ہو سکتی ہے، ناموس رسالت کے حوالے سے کمپرومائز نہیں ہو سکتی ہے۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ میں سے جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہر بندے کا کسی نہ کسی پارٹی سے تعلق ہے، کسی نہ کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہے۔ میں آپ سے کویسچن پوچھنا چاہتا ہوں، ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی نظروں کے سامنے، آپ کی آنکھوں کے سامنے کوئی آپ کے لیڈر کی توہین کرے، آپ کے لیڈر کو برا بھلا کہے، آپ کے لیڈر کو گالی دے، آپ کے لیڈر کے خلاف زبان استعمال کرے، آپ کے لیڈر کے اوپر جوتا اچھالے، آپ کے لیڈر کے اوپر حملہ کرے، ایمان سے بتاؤ کہ آپ برداشت کر سکو گے؟ کیا آپ برداشت کرو گے؟ یقیناً کوئی بھی بندہ جو اپنے لیڈر سے سچی محبت رکھتا ہے وہ کبھی بھی اپنے لیڈر کی توہین برداشت نہیں کر سکے گا۔ اور اس کی بے شمار مثالیں، آج سوشل میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، کون سی چیز دنیا سے ڈکی چھپی ہے، کتنی ہی مثالیں اور کتنی ہی ویڈیو سامنے موجود ہیں کہ کسی نے کسی لیڈر کی توہین کی، اس کے خلاف ایکشن کیا گیا، کسی نے کسی لیڈر کی طرف جوتا اچھالا، اس کے ساتھ جو کیا گیا وہ بھی دنیا سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اور پھر دور جانے کی ضرورت ہی نہیں، صرف سوشل میڈیا کھولو، فیس بک کھولو تو وہیں پہ پتہ چل جائے گا ہر پارٹی کا کارکن اپنے لیڈر سے کتنا پیار کرتا ہے، اپنے لیڈر سے کس قدر عشق کرتا ہے، اپنے لیڈر کا کس قدر دفاع کرتا ہے۔ تو میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، چاہے تمہارا تعلق نون لیگ سے ہے، چاہے تمہارا تعلق پی پی سے ہے، چاہے تمہارا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، چاہے تمہارا تعلق جے یو آئی سے ہے، چاہے تمہارا تعلق جماعت اسلامی سے ہے، ہر کارکن اپنی پارٹی کے لیڈر کی توہین برداشت نہیں کر سکتا، اپنے لیڈر کی تذلیل برداشت نہیں کر سکتا۔ تو پھر ایمان سے بتاؤ، جب ایک عام پارٹی کا کارکن اپنے لیڈر کی توہین برداشت نہیں کر سکتا ہے تو حضور کا کلمہ پڑھنے والا، حضور کی غلامی کا دم بھرنے والا اور حضور کا کوئی غلام اپنے آقا حضور کی گستاخی کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ تو
جب ایک پارٹی کا عام کارکن اپنے لیڈر کی توہین برداشت نہیں کر سکتا تو آمینہ کے لال زہرا کے بابا کا کلمہ پڑھنے والا، ان کا امتی، ان کا غلام، وہ اپنے آقا حضور سرکار مدینہ کی بے ادبی اور گستاخی برداشت کیسے کر سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ کائنات کے کسی کونے کے اندر، کسی ملک کے اندر، کسی خطے کے اندر، کسی بھی زمین کے ٹکڑے کے اوپر جب آقا حضور سرکار مدینہ کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کی جاتی ہے، چاہے وہ زبان کی صورت میں کی جائے، چاہے وہ تحریر کی صورت میں کی جائے، چاہے وہ فلمیں بنا کے کی جائے، چاہے وہ خاکے تیار کر کے کی جائے، کسی بھی نوعیت سے، کسی بھی اعتبار سے جب آقا حضور کی گستاخی کی جاتی ہے، ہر مومن کے دل کے اندر جو عشق ہے وہ عشق کی آگ بھڑکنا شروع ہو جاتی ہے، ہر مومن کے رگوں کے اندر جو خون ہے وہ خون کھولنا شروع ہو جاتا ہے، ہر مومن کو جو سکون اور لذت عام حالت کے اندر ہے اس کا سکون، وہ چین چھن جاتا ہے، وہ بے قرار ہو جاتا ہے، اس کی ایک ہی تڑپ ہوتی ہے، ایک ہی تمنا ہوتی ہے، یہ گستاخ رسول میرے ہتھے چڑھ جائے، میں اس کو واصل جہنم کر کے اس گستاخ سے زمین کو پاک کر دوں۔ اس گستاخ سے زمین کو، یہ ایک بندے کی بات نہیں، یہ کسی ایک پارٹی کی بات نہیں، ہر مومن کا یہ جذبہ ہوتا ہے کہ مومن کبھی بھی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ گستاخ نبی کا چلتا پھرے اور عاشق دل میں جلتا پھرے۔ عاشق، ہر عاشق، ہر دیوانے کا ایک ہی نظریہ، ایک ہی عقیدہ ہوتا ہے کہ گستاخ کو آگ لگا کے ہی سینے کی آگ بجھائیں گے۔ جب تک گستاخ جہنم کے واصل نہیں ہو جاتا اس وقت تک کوئی بھی مومن چین سے نہیں بیٹھتا ہے، کیونکہ ہر مومن جانتا ہے، ہر حضور کا کلمہ پڑھنے والا جانتا ہے، اور گستاخ رسول کی سزا آقا حضور نے 14 صدیاں پہلے بیان فرمائی تھی۔ آج بھی حدیث کی کتب کے اندر وہ روایت موجود ہے، سنار غروب کے اندر لکھی ہوئی ہے، میرے آقا حضور نے 14 صدیاں پہلے بتا دیا تھا، اور جو نبی کی گستاخی کرے اس کی سزا کیا ہے میرے آقا نے بتا دیا تھا۔ من سب نبیًا فاقتلوہ، بلند آواز آئے، من سب نبیًا، من سب نبیًا، من سب نبیًا، اور جو کسی بھی نبی کی گستاخی کرے، کسی بھی نبی کی توہین کرے، کسی بھی نبی کی توہین کا ارتکاب کرے، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کے سر کو کاٹ کے الگ کر دیا جائے، اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے۔ یہ تو حضور کی حدیث کے الفاظ ہیں، اور اردو میں ہم اسی کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ گستاخ رسول کی ایک سزا سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ گستاخ رسول کی ایک سزا، جوش اور جذبے سے بولیے، گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ نبی کی ایک سزا۔ من سب نبیًا، من سب نبیًا، من سب نبیًا۔ یاد رکھنا یہ وہ قانون ہے، یہ وہ دستور ہے، یہ وہ آئین ہے جو 14 صدیاں پہلے آقا حضور نے اپنی امت کو سکھا دیا تھا، اور صرف زبانی نہیں، پریکٹیکل طور پر بھی شواہد موجود ہیں، بے شمار دلائل موجود ہیں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جناب صدیق اکبر کے بارے میں آتا ہے کہ گورنر نے پیغام بھیجا، جناب صدیق اکبر میرے علاقے کے اندر ایک بندے نے گستاخی کی ہے، میں نے کیا کیا، اس کے دان بھی توڑوا دیے اور اس کی زبان بھی کاٹ دی ہے۔ جناب صدیق اکبر کی بارگاہ میں جب پیغام آیا تو فوراً گورنر کو طلب کیا، فوراً بلایا اپنے دربار کے اندر۔ جب گورنر آیا آپ نے پوچھا بتا کیا کیس تھا اور کیا تو نے فیصلہ کیا ہے؟ کہا ایک بندے نے حضور کی گستاخی کی ہے، ایک بندے نے حضور کی گستاخی کی ہے، میں نے دانت بھی توڑوا دیے گئے، میں نے اس کی زبان بھی کٹوا دی گئے۔ جناب صدیق اکبر نے جس وقت گستاخ رسول کی یہ سزا سنی، جلال کے اندر آگے فرمایا گورنر وقت سن، اور کیا تجھے نہیں پتا اور حضور کے گستاخ کے لیے کیا سزا ہوتی ہے؟ اور حضور کے گستاخ کی یہ سزا نہیں ہے کہ گستاخ رسول کی زبان کاٹ دی جائے، گستاخ رسول کے دانت توڑ دیے جائے۔ کہا کہ حضور نے ہمیں جو سزا بتائی ہے وہ یہ ہے کہ من سب نبیًا، من سب نبیًا۔ فرما گورنر وقت سن، اور گستاخ رسول کی سزا زبان کاٹنا نہیں، گستاخ رسول کی سزا دان توڑنا نہیں، گستاخ رسول کی سزا اگر ہے تو موت ہے، گستاخ رسول کی سزا ہے تو سر تن سے جدا ہے۔ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا ہے کہ جو ہی گستاخی کرے واصل جہنم کر دو۔ لیکن یہاں ایک اور اینگل سے میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ کوئی آ کر خبر دے فلاں بندے نے گستاخی کی، فوراً بندوق اٹھا کے پستول اٹھا کے ڈس 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 اس کو فارغ کر دیں، اس کو تلوار لے کر قتل کر دیں۔ نہیں، یاد رکھنا یہ بڑا حساس معاملہ ہے، یہ بڑا حساس معاملہ ہے، بڑا حساس معاملہ ہے۔ بغیر تحقیق کے کسی بندے کو کوئی اجازت نہیں ہے وہ کسی کو اٹھا کے گولی مار دے، کسی کو اٹھا کے
खंजर से या किसी चीज़ से काट कर रख दे, याद रखना पहले तहकीक ज़रूरी है। जिस तरह के एक काफिर को काफिर कहने की इजाज़त नहीं है बगैर तहकीक के, किसी मुसलमान के ऊपर कुफर का फतवा लगाने की इजाज़त नहीं है बगैर तहकीक के, जब तक कुफर साबित ना हो जाए। इसी तरह किसी भी इंसान को, किसी भी मुसलमान को बगैर सबूत के, बगैर दलाइल के गुस्ताख कहने की भी इजाज़त नहीं है। तहकीक ज़रूरी है, दलाइल की ज़रूरत है, सबूत की ज़रूरत है। और जब साबित हो जाए कि ये गुस्ताख है, जब साबित हो जाए कि इसने गुस्ताखी की है, वाक़यातन ये तौहीन रिसालत का मुर्तकिब हुआ है, उसके बाद फिर उसके लिए कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, उसके लिए कोई कंप्रोमाइज़। पहली बात तो ये है कि हुकूमत वक्त से ये मुतालबा भी है कि हुकूमत वक्त इस कानून, जो कानून हमारे आइन के अंदर मौजूद है, इसके ऊपर अमल दरामद करवाए। हमारे जो अदालतें हैं, उनके जो जजेज़ हैं, उनको इख्तियारात दिए जाएँ, उनको पावर दी जाए, ताकि जब भी कोई गुस्ताखी करे तो फ़ौरन उसके सबूत और तहकीक करने के बाद उसको सज़ा दी जाए, ताकि एक बंदे को अगर एक गुस्ताख को सज़ा मिलेगी, फिर किसी के अंदर ये जुर्रत नहीं होगी दोबारा हुजूर की गुस्ताखी करे, या हुजूर के सहाबा की गुस्ताखी करे, या हुजूर की आल की गुस्ताखी करे, या किसी मुक़द्दस मआब हस्ती की गुस्ताखी करे। जिस वक्त सज़ाएँ दिलवाई जाएंगी, यकीनन कोई भी फिर कानून को हाथ में नहीं लेगा। लेकिन जब हुजूर की उम्मत से ताल्लुक़ रखने वाले, हुजूर का कलमा पढ़ने वाले ये जान लेंगे, हमारी पुलिस के अंदर भी ऑफिसर रिश्वत लेकर गुस्ताखों को छोड़ देंगे, हमारे अदालती निज़ाम भी गड़बड़ है, वहाँ गरीब के लिए कानून और है, अमीरों के लिए और है, तो यकीनन फिर हर बंदा कानून को हाथ में लेगा। इसलिए अगर चाहते हो ये सिलसिला गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी वाला, ये गाजी अमर चीमा वाला, ये गाजी खालिद वाला, गाजी इल्मुद्दीन शहीद वाला, ये सिलसिला रुक जाए, तुम्हें अपनी अदालतों के ऊपर, अपने निज़ाम के ऊपर गौर व फिक्र करनी पड़ेगी, उन गुस्ताखों को सज़ा दिलवानी पड़ेगी। और अगर तुम रातों रात आसिया मसीह की तरह उन्हें रातों रात तीन अदालतों से डिक्लेयर होने के बावजूद भी कि ये मुकम्मल तौर पे गुस्ताख है, उसके बाद भी अगर तुम रातों रात उसको बैरून ममालिक पूरे प्रोटोकॉल के साथ उसे बरी करोगे, रहा करोगे, तो यकीनन फिर हर बंदा कानून को हाथ में लेगा। फिर गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी भी पैदा होंगे, गाजी इल्मुद्दीन शहीद भी पैदा होंगे, गाजी अमर चीमा भी पैदा होंगे, फिर गाजी खालिद भी पैदा होंगे। ये सिलसिला फिर सुबह क़यामत तक नहीं रुक सकता है। जब भी कोई गुस्ताखी करेगा, और हुजूर की उम्मत का और ताल्लुक़ रखने वाला, हुजूर का कलमा पढ़ने वाला सिपाही, हुजूर की इज्जत और नमूस के ऊपर पहरा देने वाला सिपाही, जब उसको खबर लगेगी, वो एक लम्हा भी देर नहीं करेगा, वो फौरन सर काट के उसको वाज़ले जहन्नम करके दुनिया वालों को बता देगा। और गुस्ताख रसूल की एक सज़ा, गुस्ताख रसूल की एक सज़ा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। इसलिए हम भरपूर मजम्मत करते हैं इंडिया वालों की, जिनने गुस्ताखी की है। और बरतानिया के अंदर जो फ़िल्म रिलीज़ की गई और उसके अंदर जो गुस्ताखियाँ की गई, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। फ्रांस के अंदर जो गुस्ताखियाँ हुई, हम उनकी भी मजम्मत करते हैं। कायनात के किसी खित्ते के अंदर जो भी किसी भी हवाले से हुजूर की गुस्ताखी करे, हम हर गुस्ताख की मजम्मत करते हैं और हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि इन सारे ममालिक के हुक्मरानों के ऊपर प्रेशर डालें, दबाव डालें कि इन गुस्ताखों को सज़ा दिलवाए, सख्त से सख्त सज़ाएँ दी जाएँ। और अगर हुक्मरान वक्त के हुक्मरान अगर कोई सज़ा नहीं देते, कोई एक्शन नहीं लेते, तो फिर अपने हुक्मरानों से गुजारिश ये है, ये मुतालबा है कि उन तमाम ममालिक से बाइकाट किया जाए, मुकम्मल तौर पर बाइकाट किया जाए, तमाम रवाबित को, तमाम ताल्लुकात को ख़त्म कर दिया जाए, उनके तमाम मसनूआत का बाइकाट किया जाए, ताकि उन्हें पता चल जाए। और जो हुजूर का कलमा पढ़ने वाले हैं, हुजूर से प्यार करने वाले हैं, वो हर बड़ी से बड़ी बात बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन तौहीन रिसालत कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। मुसलमान हर मामले में समझौता कर सकते हैं, लेकिन नमूस रिसालत के ऊपर कभी समझौता नहीं हो सकता।